بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کا آخری وقت ہو، عذاب دیکھ کر، موت کو دیکھ کر اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ عذاب کو دیکھ کر جب اللہ کا عذاب آ جائے نا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، فرعون نے جب عذاب دیکھا، فرعون نے جب پانی میں ڈوب رہا تھا، عذاب دیکھا، تو اس وقت اس نے فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت فرعون کا ایمان لانا اس کے لیے کوئی نفع نہیں ہے، کیونکہ وہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، اور جب نزع کا وقت ہو، آخری وقت ہو اور موت کی آغوش میں جا رہا ہو، اس وقت کوئی ایمان لیتا ہے تو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ چہ جائے کہ دنیا کے اندر جب وہ عذاب دیکھ لیتا ہے اس کا ایمان قابل قبول نہیں، تو مرنے کے بعد اس کا ایمان قابل قبول کس طرح ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو زندہ کر رہے ہیں، ایمان کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو ان کا ایمان کس طرح قابل قبول ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ شریعت کا مسئلہ کیا ہے یہاں ایک بیان کرتا ہوں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت گزر جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ ہوتی ہے مغرب کی نماز ہے، غروب آفتاب، عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز غروب آفتاب ہوا، نماز قضا ہو گئی۔ اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو ادا، نہیں پڑھی تو قضا۔ یہی مسئلہ ہے نا۔ اگر کسی کے لیے سورج واپس لوٹ آئے، اگر کسی کے سورج واپس لوٹ آئے تو کیا اس کی نماز ادا ہے یا قضا ہے؟ ہر فرد کے لیے یہی حکم ہے، ہر انسان کے لیے یہی حکم ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو نماز اس کی قضا ہوگی، لیکن جب مصطفیٰ اپنے انگلی کے اشارے سے علی کے لیے سورج واپس لائے تو اس کی نماز ادا ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب اپنے والدین کو زندہ کرتا ہے تو سارے افراد، دنیا کے سارے لوگ جب مر جاتے ہیں تو کلمہ پڑھنا ماننا ان کے لیے کسی کام کا نہیں، لیکن نبی پاک کے والدین جب آپ ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھاتے ہیں تو ان کا کلمہ پڑھانا انہیں نفع دیتا ہے، نفع دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتح مکہ سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، یا اللہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں اور استغفار کرنا چاہتا ہوں اپنی والدہ کے لیے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو پیش کی جاتی ہے۔ استغفار کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک کو ماں کی قبر پر جانے کی اجازت دی، لیکن استغفار منع کر دیا، استغفار کی اجازت نہ دی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ مومن ہوتے، مواحد ہوتے، جنتی ہوتے تو اللہ رب العزت نے استغفار کی اجازت بھی دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دلیل ہے تو اگر وہ کافر ہیں، مشرک معاذ اللہ، تو اللہ رب العزت انہیں قبر پر جانے سے بھی منع کرتا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، فسق و فجور پر مرتے ہیں، ان کی قبروں پر محبوب آپ نے قدم بھی نہیں رکھنا۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی والدہ کی قبر کی طرف نبی پاک کو اجازت دے کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ محبوب کی والدہ مومنہ ہے، مواحدہ ہے اور جنتی ہے۔ پھر استغفار کی اجازت کیوں نہیں دی؟
اگر استغفار کی اجازت دیتا خدا اپنے محبوب کی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت دیتا تو معنی یہ تھا کہ وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، معاذ اللہ کافرہ مشرکہ ہے، اس لیے محبوب استغفار کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا، استغفار تو گنہگاروں کے لیے ہے، تیری ماں تو گنہگار ہے ہی نہیں ہے۔ محبوب استغفار اس لیے منع کر رہا ہوں کہ استغفار طلب کرنا، توبہ طلب کرنا یہ تو گناہگاروں کے لیے ہے، اور تجھے منع کر رہا ہوں اپنی ماں کے لیے استغفار نہ کر، یہ تو نیک ہے، پاک ہے، مومنہ ہے، جنتی ہے، اور جنتی کے لیے استغفار نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہاں بیان کرتا ہوں، آپ جنازہ پڑھتے ہیں بڑے لوگوں کا، جو بڑے بالغ ہوتے ہیں ان کا جنازہ پڑھتے ہیں نا، دعا کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا اللہ ہمارے ان جو زندہ ہیں ان کی بھی بخشش فرما، جو مردہ ہیں ان کی بھی بخشش فرما، ٹھیک ہے نا، جو مذکر ہیں مؤنث ان کی بھی بخشش فرما۔ جب چھوٹا بچہ نومولود مرتا ہے تو اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، پڑھو نہیں یار، یہ جا کر اس کی بخشش کے لیے دعا نہیں کرتے، بلکہ اس کے وسیلے سے اپنی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ جو چھوٹا بچہ نومولود مرا ہے اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا، ہمارے لیے شافع بنا، ہمارے لیے مشفع بنا، تیری بارگاہ میں جا کر یہ ہماری سفارش کرے۔ تو چھوٹا بچہ جو کہ مرتا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں، بلکہ اس کے وسیلے سے اپنی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے بخشش کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے ذمے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں۔ جب نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں تو پھر استغفار بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے استغفار نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو، ماں باپ کو حجۃ الوداع سے واپسی پر، اور جو پڑھے لکھے احباب ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک جو آخری حج آپ کا ہوا ہے، اس کے بعد 40 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ دوسری روایت میں 55 دن ہیں، وصال ہو گیا ہے۔ تو واپسی پر، حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ مقام ابوا پر، مقام ہجون بھی کتابوں کے اندر آتا ہے لیکن مقام ہجون نہیں، مقام ابوا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر انور ہے۔ اس مقام پر نبی پاک نے قیام کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں بھی ساتھ تھی۔ تو جب نبی پاک نے اس مقام پر، مقام ابوا پر قیام کیا، آپ انتہائی غمزدہ تھے، رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے آقا مولا کو غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ تم یہاں ٹھہرو، میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں۔ نبی پاک وہاں سے گئے، اپنی والدہ کی قبر پر گئے۔ اس کے بعد جب واپس لوٹے تو آپ کے چہرے پر خوشی ہے، آثار ہیں، مسرت ہے، مسکراہٹ ہے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ جب یہاں اس مقام پر اترے ہیں تو غمزدہ ہیں، اور جب یہاں سے اس مقام پر گئے واپس لوٹے ہیں تو خوشی خوشی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی، یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر کھڑا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو زندہ کروں اور اسے اپنا کلمہ پڑھاؤں۔ اللہ رب العزت نے میرے کہنے پر
میری درخواست پر میری والدہ کو میرے باپ کو زندہ کیا، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور اللہ رب العزت نے پھر موت عطا کر دی، پھر موت عطا کر دی۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو، طیبین کو، کریمین کو اپنا کلمہ پڑھا کر پھر موت کے اگوچ میں بھیج دیا، تاکہ کل جب قیامت میں اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ میرے والدین میری امت میں یہ شمار ہوں گے اور میری امت میں کھڑے ہوں گے۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہاں آپ پڑھتے رہتے ہیں یوم السبت کے حوالے سے۔ یوم السبت کیا ہے؟ ہفتے کا دن۔ قرآن پاک پڑھیں، ہفتے کا سبت کہتے ہیں ہفتے کو۔ یہ یوم السبت کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ اعراف کے اندر اور دوسری صورتوں کے اندر یہ واقعہ مختلف روایات کے حوالے سے موجود ہے، مختلف واقعات کے حوالے سے موجود ہے۔ یوم السبت کیا ہے؟ بنی اسرائیل انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ پہلے لوگوں کے لیے جمعہ جو ہے وہ عزت کا، برکت کا، رحمت کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہفتہ مقرر کیا جائے، ہفتے کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، جو جمعہ آ رہا ہے برکت والا دن اسی کو رہنے دو۔ تو انہوں نے، قوم نے ضد کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو تم کہتے ہو تو تمہارے لیے ہفتے کا دن متعین کر دیتے ہیں، اور ہفتے کے دن جو کہ تمہارے لیے متعین کیا جا رہا ہے، مخصوص کیا جا رہا ہے، اس کے لیے خاص عبادات ہیں، خاص احکام ہیں۔ اس دن کا تم نے احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، ایک خاص احکام ہیں۔ جمعے والے دن، جمعے کے وقت تجارت، لین دین، کاروبار حرام ہے، منع کر دیا ہے، یہ احکام ہے جمعے کے۔ اور جو جمعے کے وقت میں اوقات میں کاروبار کرتا ہے وہ حرام کمائی کماتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے کہا کہ تمہارے لیے جمعے کے احکام ہیں، ہفتے کے احکام ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ان کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ ہفتے کے روز تم نے سمندر پر جا کر مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کا۔ اور یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بحر کلزم اس کے کنارے جا کر ساحل سمندر پر آباد ہوئے، ان کا کاروبار وہ سی فوڈ، مچھلیوں کو فروخت کرنا، یہ ان کا کاروبار تھا، اور ان کی خوراک زیادہ تر یہی تھی، مچھلی کا شکار اور مچھلی کھانا اور سی فوڈ کا ان کا خوراک تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے منع ہے۔ اگر کوئی ہفتے کے روز کرے گا تو وہ حرام کام کرے گا، باقی 6 دن جو ہیں وہ اجازت ہے، تم شکار کرو، لیکن ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ اور علماء، محدثین، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہفتے کے دن وہ پہلا جو دور تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ شکار نہیں کرتے تھے، لیکن وقت گزرتا رہا، وہ جا کر سمندر پر دیکھتے کہ ہفتے کے روز پانی نظر نہیں آتا تھا انہیں سمندر کا، ہر طرف مچھلیاں مچھلیاں ہوتی تھی اوپر۔ لالچ آئی دل کے اندر کہ کاروبار ہے، جمعے والے دن زیادہ پیسے ملتے ہیں، زیادہ گاہک آتے ہیں، کاروبار کر لیتے ہیں، انسانی فطرت ہے۔ تو انہیں بھی یہی سوچا کہ ہفتے کے روز سارا سمندر پانی نظر نہیں آتا، ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں، مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں، تو کیوں نہ ہم ہفتے کے روز بھی یہ کام کر لیا کریں، لیکن طریقہ بدل لیتے ہیں۔ چلو دکان نہیں کھولتے، ٹیلی فون پر ہی کر لیتے ہیں کاروبار، ٹیلی فون پہ ہی کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہی کر لیتے ہیں کاروبار، چلو دکان نہیں کھولتے۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ نالیاں کھود کر سمندر سے حوضوں کی طرف لائے اور مچھلیاں اس پانی سے حوضوں میں آ جاتی، تو ہفتے کے روز تو کچھ نہ کرتے لیکن مچھلیاں آ جاتی، اور اتوار کو ان کو نکال لیتے اور کاروبار کرتے۔ اللہ کے رسول نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، قوم کے جو برگزیدہ لوگ تھے انہوں نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن وہ یہ کام کرتے رہے۔ اور کیا ہوا آخر میں کہ جب وہ اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو ان پر عذاب آیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ
کونو قرادۃ خاشعین، جب وہ کام کرتے رہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا، شکلوں کو تبدیل کر دیا، ان کو بندر بنا دیا، خاشعین بندر بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول موسیٰ نے اور بنی اسرائیل کے انبیاء نے انہیں ہفتے کے دن اس مچھلی کے شکار کے لیے منع کیوں کیا تھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہفتے کے روز ساری مچھلیاں سمندر کی وہ اس ساحل پر اکٹھی ہوتی، اور اکٹھی ہو کر پانی نظر نہیں آتا، وہ سب اکٹھی ہو کر ایک مچھلی کی زیارت کے لیے آتی، مچھلی کو دیکھنے کے لیے آتی، ایک مچھلی کی زیارت کے لیے ساری مچھلیاں اکٹھی ہوتی۔ وہ مچھلی جس کی زیارت کے لیے ساری مچھلیاں اکٹھی ہوتی، وہ مچھلی کون سی ہے؟ وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے، اور اس پیٹ کے اندر رکھ کر مچھلی نے یونس علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ان کی خدمت کی۔ جب وہ مچھلی سطح سمندر پر آتی، ساری مچھلیاں اکٹھی ہو کر جس مچھلی نے نبی پاک کی خدمت کی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، اس سے محبت کی ہے، اس کی زیارت کے لیے ساری مچھلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت رکھے اس کی زیارت کے لیے مچھلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، خبردار، یہ مچھلیاں جو میرے یونس نبی کی خدمت کرتی رہی ہے، اس کی زیارت کے لیے جو مچھلیاں آتی ہے، خبردار ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ان کو کوئی شکار نہ کرے، جو ان کو شکار کرے گا میں اس پر عذاب نازل کروں گا۔ کیوں؟ وہ مچھلیاں دیکھنے آتی تھی اس مچھلی کو، کس مچھلی کو؟ جس مچھلی نے یونس کو اپنے پیٹ میں رکھا، 40 دن رکھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن پیٹ میں رکھا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ جو مچھلی یونس نبی کو 40 دن پیٹ میں رکھے وہ تو جنتی ہے، اور وہ ماں آمنہ نبی پاک کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے وہ جنتی نہیں ہے۔